बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मानचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको किसी किस्म का माली नुकसान नहीं होगा। अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं या इंडिया का मीडिया देखते हैं या दूसरे चीज़ों जो कि इंडिपेंडेंट उस पर देखते हैं, तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और उसमें इंडिया में ख़ास करके उसका बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। वो बलूचिस्तान में ये जो दहशत गर्द हैं, इन्होंने कुछ पाकिस्तानी फ़ौज के बिकॉल उनके BLA के जो ये पाकिस्तान के आर्मी के लोग हैं, जो 7 हैं या 8 हैं या जितने भी हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रोपोगंडा हो रहा है कि ये उन्हें पकड़े हुए हैं। फिर उनकी ID वगैरह दिखाई जा रही है और दूसरी चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं कि ये लोग हैं और पाकिस्तानी आर्मी ने छुड़ाने में नाकाम है। इस तरह का प्रोपोगंडा किया जा रहा है। तो अगर ये प्रोपोगंडा सही है, अगर फ़र्ज़ करो ये सही भी नहीं है, ये गलत है, लेकिन हमारे बलूचिस्तान के हालात, आम आदमी बलूचिस्तान में आज़ादी के साथ इधर उधर ख़ास करके रात को नहीं घूम फिर सकता। रात को क्या है कि कहने के लिए ये भी है कि वो दिन को भी आज़ादाना तौर पे इससे बलूचिस्तान के बहुत सारे हिस्सों में घूम फिर नहीं सकता। तो ये तो एक चीज़ वादह हो गई कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, ख़ासकर बलूचिस्तान में और KP के भी इसी तरह के कुछ हिस्से हैं, उनमें भी हालात वगैरह कोई अच्छे नहीं है, नॉर्मल नहीं है। क्योंकि हमारे आर्मी की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो उनके फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो मुल्क का जो लॉ एंड ऑर्डर है, ख़ास करके जो अपना बॉर्डर एरिया में है या जहाँ पे शोरश है, उन एरिया में पाकिस्तान की आर्मी का 100% कंट्रोल होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर होनी चाहिए। बेहतर नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ 100% बेहतर होनी है। और ख़ास करके बलूचिस्तान का एरिया जहाँ पे बहुत सारे कुदरती वसाइल है, अगर उधर में हालात इस तरह के हैं कि आम पाकिस्तानी उधर जाके रह नहीं सकता या घूम फिर नहीं सकता, या जो एक बिज़नेस है, एनवायरनमेंट है, वो अच्छा नहीं है या वो डेवलप नहीं हो रहा, तो इससे मुल्क में जो एक खुशहाली है वो नहीं आएगी। और ख़ास करके इस एरिए में भी डेवलपमेंट नहीं होगी। पर एरिए में अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो यकीन करें कि ये साल हर साल, और ये आप यकीन करें कि बहुत लंबा अरसा, ये पहले भी बहुत लंबा अरसा हो चुका है कि ये हालात इधर इस एरिए के अच्छे नहीं हैं। काफ़ी मसले मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऑलवेज कहने बैड है। तो अगर अभी भी हमारे जो अदारे हैं इतने सालों से इस एरिए को सिक्योर नहीं कर सके, तो फिर उन पे भी एक सवालिया निशान है कि वो क्यों इस तरह के हालात बने हुए हैं और वो इन हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इनकी क्या वजूहात हैं, और उन्हें एक संजीदा कोशिश करनी चाहिए ताकि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उधर साल हर साल से ये हालात बने हुए हैं कि बहुत सारा जो एरिया है, बहुत लंबा एरिया है, उसमें आम पाकिस्तानी दिन के टाइम भी नहीं जा सकता, रात को तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सके उन इलाकों में जाए, क्योंकि उधर इस तरह के हालात हैं। और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ औक़ात में वीडियो चलना शुरू हो जाती है, जो ये दहशत गर्द है वो पाकिस्तान की इमारतों को, हालांकि काफ़ी दफ़ा ये भी हुआ कि पाकिस्तान के कमिश्नर वगैरह या डिप्टी कमिश्नर वगैरह है या दूसरे जो मुलाजमीन है जो अपना जो रन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लोगों को भी उठा लेते हैं और किडनैप कर लेते हैं और फिर अदरवाइज़ रैंसम करते हैं या उन्हें मार दिए जाते हैं, जिसकी वजह से एक खौफ की तो सूरत हाल है उस प्रोविंस में। और ये बहुत बड़ा प्रोविंस है और रकबे के लिहाज से, और इधर मादनियत भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि ख़ास करके हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि उधर 101% अपनी तवज्जो दें ताकि
یہ جو مسئلہ ہے جو سال ہر سال سے بہت لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں انڈیا انوالو ہے، ہاں ہو سکتا ہے انڈیا انوالو ہو، اور ظاہر ہے وہ اگر پاکستان کا ویکن پوائنٹ ہے ادھر، اور وہ پینیٹریشن کر سکتا ہے انڈیا، تو وہ ڈیفینیٹلی کرے گا. تو یہ تو ہمارے اداروں کا کام ہے کہ ان کا جو نیٹ ورک ہے ان سے کانسٹنٹلی اسے ڈسمنٹل کرتے رہیں، تاکہ جو ہمارا یہ بہت بڑا صوبہ ہے اس میں حالات بہتر رہے، اور یہ یہاں سے بہتری آئے گی تو دوسرے ملک، ہمارے ملک کے دوسرے حصوں میں بھی اس کے اثرات ہوں گے، کیونکہ ادھر سے گیس بھی نکلتی ہے اور دوسری بھی معدنیات وغیرہ کا کہا جاتا ہے. تو اس لیے یہ لازمی ہے کہ پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، خاص کر کے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہیں اس مسئلے کو سنجیدہ لینا چاہیے. ہو بھی سکتا ہے کہ وہ سنجیدہ لے بھی رہے ہوں، لیکن اس سے یہ رزلٹ جو ہونے چاہیے اتنے سالوں سے کہ اس صوبے کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، یہ ابھی بہتری کی جانب گامزن ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ وہ آپریشن پہ آپریشن کرتے جائیں تو لیکن اس کے رزلٹ کچھ بہتر نہ آ رہے ہوں. تو اس لیے بھی آپریشن بھی وہ کرے، اور اس کے ساتھ بھی جو دوسرے میتھڈ ہے وہ بھی ہونی چاہیے کہ لوکل لوگوں کو بھی انوالو کرے. جو پولیٹیشین ہیں انہیں بھی، جو حقیقی پولیٹیشین ہے، یہ نہیں کہ وہ ان کے کوئی فیوریٹ لوگ کچھ چند وڈیرے ہیں یا چند جو بڑے لوگ ہیں انہیں اوبلائج کر دیا کہ انہیں لے آئے اور یہ بلوچی ہے اور اس طرح یہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ یہ مسئلہ ابھی حل ہونے کو آ نہیں رہا، کیونکہ سال ہر سال سے تو میں جہاں تک میرا اپنا جو جب میں پڑھتا آیا ہوں، بہت عرصے سے یہ مسئلہ اسی طرح کا ہے اور بلوچستان میں اسی طرح کے حالات ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے. اس میں صرف آرمی نہیں بلکہ کہ لوگوں کو بھی انوالو ہونا چاہیے، اور اس پہ کوشچن بھی اٹھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا، اور اس کے لیے سجیشن بھی ہونی چاہیے کہ یہ مسئلہ اس طرح حل ہونا چاہیے، اور جینوئن کوشش کرنی چاہیے کہ اس مسئلے کو جتنی بھی جلدی ہو سکے وہ ہونا چاہیے. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اگر آپ انٹرنیشنل نیوز وغیرہ واچ کرتے ہیں تو امریکہ ایران پہ جیسے کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ایران پہ حملہ کرنے جا رہا ہے، وہ ان کا اور وہ یہ چاہے گا کہ ایران کی رجیم چینج ہو جائے گا، اور ایران کا جو بھی فرسٹرکچر ہے، جو بھی اس کا ڈھانچہ وغیرہ ہے، اسے ڈسٹروائے کر دیا جائے. ان کے برج، ان کے دوسرے جو ان کے ریسورسز ہے، جو ان کے بجلی کا رہے، جو بھی ان کا ہے وہ انہیں تباہ کر دیا جائے. اور وہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ اگر یہ ان کا جو ان کا ڈھانچہ وغیرہ ملک کا اسے کو تباہ کر دیں گے تو اس سے پھر ایک مایوسی وغیرہ پھیل جاتی ہے، اور جب مایوسی پھیل جاتی ہے تو وہ اس طرح اس میں ایزیلی پینیٹریشن ہو جاتی ہے اس طرح کی. خاص کر کے جو اسرائیلی ہے، جو ان کا ایک منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا یہ منصوبہ ہے کہ جو سارے اراؤنڈنگ مسلم کنٹری یا نان مسلم کنٹری ہے ان پہ یہ اسرائیل جو یہ قائم کیا گیا ہے، ان کا روب ہو، دبدبہ ہو، اور یہ انہیں ڈکٹیٹ کرے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور یہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ آپ نہیں کر سکتے. اس طرح کی ان کی پالیسی. آپ ابھی دیکھیں کہ جو ان کے جو نیبرنگ کنٹری ہے انہیں اس طرح کا کر دیا ہے کہ ان کا کچھ بھی ادھر نہیں ہے، نہ لا اینڈ آرڈر ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نہ کوئی دوسرا کوئی پروجیکٹ ہو رہے ہیں، کسی قسم کا کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہی ان کا گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ہے کہ وہ اس ایریے میں نہیں بلکہ ابھی تو پاکستان کے نیبرنگ میں ابھی آگے آنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اسے ڈسٹروائے کرنے کے لیے ایران کو، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پہ بھی کافی پریشر کرے گا، اور پھر وہ ان کا اگلا ہدف بھی پاکستان ڈیفینیٹلی ہو جائے گا کہ اسے بھی پھر کوئی ٹیم کر دیا جائے، اسے بھی ایک فیل سٹیٹ کے طور پہ ٹرن کر دیا جائے، تاکہ ادھر سے
ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں کسی قسم کی مزاحمت ہو اور کسی قسم کا کوئی چیلنج ان کے لیے کھڑا ہو جائے، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ چیلنج کھڑا ہونے سے پہلے ہی وہ اس طرح کے حالات بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ملک کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے، یا ادھر کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اچھی نہ ہو جائے، یا ان میں ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جائے، اور پھر وہ جو انہوں نے سوچا ہوا یا وہ بنانا چاہ رہے ہیں اسرائیل کو ایک گریٹر اسرائیل جو کہ دوسرے ممالک پہ اپنا دھونس وغیرہ بنائی رکھے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ کیا ہوتا ہے، اور ہمارا جو بلوچستان کا ایریا ہے اس پہ عام آدمی کو بھی انٹرسٹ لینی چاہیے، اور نہ کہ حکومت کو تنقید کرنی چاہیے، بلکہ انہیں بتانا بھی چاہیے کہ کس طرح یہ معاملات درست ہو سکتے ہیں یا ہونے چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ تو پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، ہو سکے تو اسے کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس، اللہ حافظ۔